رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر، پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ ناظرین، رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے قریب ہونا، رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی برکتوں کا نزول ہو، رحمت کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان پر اللہ کا فضل ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہاں پہ فرمایا کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، یعنی آپ کے آنے سے دنیا کے اندر جو ظلم، زیادتی، جو ناانصافی تھی، اور سب سے بڑا ظلم کیا کہ شرک ہو رہا تھا، بت پرستی ہو رہی تھی، اور مظلوموں کی کوئی داد رسی نہیں ہوتی تھی، اور جو بھی محروم طبقہ تھا ان کے حقوق کا استحصال کیا جاتا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ رحمت ہیں، اور صرف آپ رحمت انسانوں کے لیے نہیں بلکہ عالمین کے لیے ہیں۔ آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے پورے عالمین پر اپنی رحمت کا نزول فرمایا، یعنی جانوروں پر اور حجر پہ، شجر پہ، ہر چیز کائنات کی جو ہے وہ اب آپ کے آنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو باعث برکت بنا دیا، اس کے اوپر اللہ نے اپنا کرم کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا رحم فرما دیا۔ تو لہذا ناظرین، رحمت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، یا رحمت وہ ہے کہ جو انسان اللہ کے فضل میں شامل ہو جائے، اللہ کے کرم میں شامل ہو جائے۔ اس لیے ہم دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں آپ پر ہوں۔ تو لہذا اس کائنات پر سب سے بڑا کرم اللہ تعالیٰ کا کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ آپ کو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر یہ احسان کیا کہ رسول انہی میں سے مبعوث فرمائے۔ تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کا انسانوں پر اور مومنین پر، تمام دنیا کی جو بھی مخلوقات ہیں ان سب کے اوپر اللہ کا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا خطاب عطا فرمایا اور آپ کو رحمت بنا کر دنیا کے لیے مبعوث فرمایا۔ تو لہذا ناظرین، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کسی کے اوپر لعنت نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی لم ابعث لعانا، کہ مجھے لعنت کرنے والا، یعنی لعانن بہت زیادہ لعنت کرنے والا بنا کر مبعوث نہیں کیا گیا۔ یعنی میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں لعنت ملامت کروں، بلکہ مجھے کس لیے مبعوث کیا، وہ انی بعثت رحمتاً، کہ مجھے وہ انما بعثت رحمتاً، کہ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انسانیت کے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باعث رحمت ہے۔ تو لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو لہذا ہمیں کیا اسوہ اپنانا ہے، ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے۔ دیکھیں، رحمت کا معنی میں نے بتا دیا، لعنت کا معنی ہوتا ہے جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، جس کے اوپر پھٹکار برستی ہو، جو دھتکارا ہوا ہو، شیطان مردود ہے، اس کے اوپر وہ لعین ہے، ملعون ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے، رائندہ درگاہ ہو گیا ہے، تو اس لیے اس کو ملعون کہا جاتا ہے۔ تو جو شخص بھی جو ملعون ہوگا یا جس کے اوپر جو ہے وہ اللہ کی لعنت ہوگی، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے۔ تو لہذا اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں ایک مسلمان کے لیے، کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا وہ لعن طعن کرنے والا ہے؟
کیا وہ دعا دینے والا ہے، کیا اس کا وجود باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے؟ تو اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تانے دینے والا ہو، یعنی تانے دینے والا جو جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے، اردو زبان میں بھی ہم کہتے ہیں کہ یار ہر وقت کیا تانے دیتے رہو، تو کسی بھی بات کو پکڑ لینا، ذات کے تانے دینا، اور کسی بھی ایشو کے اوپر کھڑے ہو کے بس لان تان کرنا، جیسے اردو زبان میں بھی لان تان کہتے ہیں، تو یہ لان تان اسی سے نکلا بالطعان، کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تانے دیتا ہو، تانے مارتا ہو، کوئی کمی کوتاہی نظر آ گئی، کوئی ایشو کھڑا ہو گیا، بس تانے مار مار کر جو ہے وہ زبان سے دوسرے کا استحصال کر رہا ہے، یہ اس کو ایک طرح سے آپ کہتے ہیں ابیوز کرنا۔ تو مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ بالطعان، کہ وہ تانے مارنے والا ہو، ولا باللعان، اور نہ وہ لعنت دینے والا ہو۔ یہ بات بات پر جو لعنت ملامت ہم کرتے ہیں نا کہ اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو اور تو جو ہے ملعون ہے، اور ہاتھوں کے اشارے سے کہتے ہیں لخ دی لعنت تیرے پہ، اس طرح سے کرتے ہیں نا ہاتھ کا اشارہ کر کے، اور اردو میں بھی کہتے ہیں، اور لعنتیں دیتے ہیں جب غصے میں آتے ہیں، اور ویسے جو ہے اپنے دشمن کو تو لعنت دینا۔ دیکھیں ناظرین، لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، تم پر اللہ کا غضب نازل ہو، اللہ کا قہر نازل ہو، تم جو ہے راندہ درگاہ ہو، تم پر پھٹکار ہے اللہ کی۔ یہ کتنے سخت الفاظ ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، ولا الفاحشی، اور نہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بدگوئی کرے، یعنی فحش کلام اپنی زبان سے نکالے، یعنی گندی باتیں کرے، فحش کلام کرے، اور جو ہے وہ ایسی گفتگو کرے جس کے اندر بے حیائی ہو۔ اور جیسے آج کل ہم جب لوگ مجلسوں میں بیٹھتے ہیں فحش کلام کرتے ہیں، گندی قسم کی باتیں کرتے ہیں، یا ایسی گفتگو کرنا کہ سامنے والے کو جو ہے وہ گالیاں دینا اور فحش کلام کرنا اس کے ساتھ، اور اسی طریقے سے ولا البذی، اور بذی کہتے ہیں بد زبانی کرنے کو، کہ بد زبانی کرنا۔ اب بد زبانی کیا ہے کہ فوراً ڈس رسپیکٹ کرنا، بد زبانی کرنا، آگے سے جواب دینا، تو یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ یہ تو مومن کا ایک دوسرے مومن کے بارے میں جو ہے رویہ بیان کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں کے اندر اور معاشرے کے اندر جو اس وقت جو صورتحال ہے، وہ تو ہر آدمی دوسرے آدمی کے ساتھ بد زبانی کر رہا ہے، لعنت ملامت کرتا ہے، فحش گوئی کرتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے، یہ مومن کی شان ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے کہ یہ سارے جو لعن طعن کرتا ہے اور بد زبانی کرتا ہے، فحش کلام اختیار کرتا ہے، اور جو ہے ایسی گفتگو کرتا ہے کہ جس کے اندر جو ہے لعنت ملانت ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکون المؤمن لعانا، کہ مومن کے لیے یہ شان نہیں ہے، مومن کے لیے بات مناسب نہیں ہے کہ وہ لعان ہو، یعنی بہت زیادہ لعنت ملامت کرنے والا ہو۔ وفی روایت لا ينبغي للمؤمن ان يكون لعانا، کہ مومن میں کیا ہے کہ اس کو بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہونا چاہیے، یعنی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، لعنت ملامت کرے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اب اگر کوئی شخص جو ہے لعنت دیتا ہے کسی کو یا لعنت ملامت کرتا ہے اور لعن طعن کرتا ہے، تو وہ پھر اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو ہے وہ مومن نہیں ہے، اور یہ مومن کی شان کے مطابق نہیں ہے، مومن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، امام ترمذی اور امام ابو داؤد نے اس کو بیان کیا ہے کہ وعن سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تلاعنوا باللعنت اللہ ولا بغضب اللہ، کہ دیکھو، اور ولا بجہنم، کہ کسی کو بھی اللہ کی ملامت نہ کرو کہ کہو کہ تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو یا تیرے پہ اللہ کا غضب نازل ہو، اور تو یا تو یہ ہے کہ تو جہنم میں جائے۔ تو اس قسم کی جو ہے الفاظ استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔ جیسے ہم اکثر کہتے ہیں نا گو ٹو ہیل، انگلش کے اندر کہتے ہیں نا گو ٹو ہیل، اب یہ ایک عام لفظ ہے اور بڑے آسانی کے ساتھ سارے یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم بھی کہتے ہیں جاؤ جہنم میں جاؤ، اگر کرنا ہے کرو، نہیں کرنا نہیں کرو، آتے آؤ نہیں آتے ہو جہنم میں جاؤ، جہنم میں گرو، یعنی یہ لفظ ہمارے ہاں ایک بالکل عام اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے وہ گو ٹو ہیل بھی استعمال ہوتا ہے،
اور اسی طریقے سے ہم جو ہے یہاں پہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ تیرے پہ اللہ کا غضب نازل ہو، اور تو اب دیکھیں یہ اللہ کا غضب ہو گیا اور جہنم میں جائے اور اللہ کا قہر نازل ہو، اسی طریقے سے لعنت ہو اللہ کی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہیں۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، آپ ان قوموں کا حال دیکھ لیں جن سے اللہ ناراض ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اپنی عذاب کو نازل فرمایا، اپنے غضب کو نازل فرمایا۔ قوم عاد، قوم سمود، آپ نے دیکھا کہ جو لوگ قوم جبارین تھے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے۔ تو لہذا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسے کہے گا کہ بھئی کہ تو جہنم میں جائے۔ تو جہنم کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جہنم کے اندر وہ شخص جائے گا جو اللہ کا نافرمان ہوگا، وہ شخص جائے گا جو غیر مسلم ہوگا۔ تو لہذا ہمیں ہرگز یہ الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر منع فرمایا ہے کہ دیکھو تم یہ کام مت کرو کہ لوگوں کو جو ہے ایک لوگوں کے اوپر سرٹیفکیٹ بانٹو کہ تو جہنمی ہے اور تم جو ہے دوزخی ہو اور تم جو ہے اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو۔ تو یہ کام ایک مسلمان کا نہیں ہے، کیونکہ یہ سارے الفاظ اللہ کی ناراضگی کے ہیں اور یہ بڑے سخت الفاظ ہیں۔ کسی مسلمان کو زیبا نہیں دیتا کہ وہ دوسرے مسلمان کو اللہ کی بارگاہ سے مردود کروائے، اللہ کی بارگاہ سے دور کر دے اور وہ اس کو ملعون کہے۔ ملعون کون تھا؟ وہ تو شیطان تھا، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، وہ اللہ کی بارگاہ سے دور ہوا۔ تو لہذا اس قسم کے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے۔ تو اب یہ تو ہو گیا نا کہ اب آپ انسانوں کے اوپر لیکن آپ ایک انسان دوسرے انسان کے اوپر، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے اوپر یہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اس کی ممانعت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابو داؤد نے بیان کیا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ ہوا کو، اب یہ حدیث میں بیان کرتا ہوں کہ ایک صحابی رسول تھے، ان کا نام یہاں نہیں لکھا، وان ابن عباس، حدیث میں ان کا نام بیان نہیں ہوا، کہ ان رجلا نازعتہ الريح، کہ ایک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ان رجلا نازعتہ الريح، کہ رداہ، نازعتہ الريح رداہ، کہ ایک شخص تھا کہ جس کی ہوا نے جس کی چادر کو اڑا دیا، یعنی تیز ہوا چڑھی، تو جب تیز ہوا چلی تو اس نے چادر اڑی ہوئی تھی، وہ چادر اس کی اڑ گئی، رداءہ فلعنہا، اس نے اس کو لعنت کی، یعنی ہوا کو لعنت ملامت کرنا شروع ہو گیا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ گاڑی کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، گاڑی خراب ہو جائے تو اسی طریقے سے اور کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس کو لعنت دینا شروع کر دیتے ہیں، برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تلعنھا، کہ اس کو، ہوا کو کیوں لعنت کر رہے ہو؟ اس کو لعنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فإنها مأمورۃ، یہ تو معمور ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے، اور اللہ کا حکم تھا، یہ چل رہی تھی، اب تمہاری چادر اڑ گئی تو اس میں ہوا کا کیا قصور ہے؟ اب دیکھیں نا، وہ تو معمورہ ہے۔ وَإِنَّهُ مَن لَعَنَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ رَجَعَتِ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ، کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم نے کسی چیز کے اوپر لعنت کی، کہ وَإِنَّهُ مَن لَعَنَ شَيْئًا، کسی شے کے اوپر لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ، اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، یا وہ چیز اس کی اہل نہیں تھی، اب ہوا پہ کیا لعنت پڑے گی؟ لیکن آپ گرے، راستے پہ ٹھوکر لگی تو آپ، وہ پتھر سے ٹھوکر لگی تو آپ پتھر کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، آپ سواری سے گر گئے یا آپ کو کوئی چیز اور ہو گئی تو آپ اس کو لعنت ملامت کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کی لعنت کا تو حقدار ہے نہیں، اور وہ تو بے جان ہے، اور وہ تو معمورہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو تو اس کام کے لیے معمور کیا گیا ہے۔ تو اب وہ تو اس لعنت کا مستحق نہیں تھا، اب وہ لعنت کیا ہوگی کہ رجعت اللعنت علیہ، کہ لعنت اس کی طرف لوٹے گی جس نے اس کو لعنت کیا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو آج ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس کے اوپر دیکھیں کہ لعنت لوٹ کر آتی ہے اس شخص کے اوپر جس نے لعنت کی ہو، یعنی جس کے اوپر لعنت کی ہے اگر اس کا اہل نہیں ہے تو وہ لعنت جس نے کی ہے اس کے اوپر لوٹ کے آتی ہے۔ اس پر ایک تفصیل کے ساتھ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، امام ابو داؤد نے اس حدیث کو بیان کیا کہ وعن ابی دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرما رہے تھے کہ ان العبد اذا لعن شیئا، کہ جب بندہ جو ہے اذا لعن شیئا، جب کسی چیز کو لعنت کرتا ہے، کسی شے کو لعنت کرتا ہے، صعدت اللعنت الی السماء، کہ وہ لعنت جو ہے وہ آسمان کی طرف پہنچتی ہے، اڑتی ہے، پہنچتی ہے، چڑھتی ہے، اور فتغلق ابواب السماء، تو جب وہ آسمان پر پہنچتی ہے تو آسمان کے دروازوں کو بند پاتی ہے، کہ آسمان کے دروازے تو بند ہیں، اور پھر دونہا،
پھر وہ ادھر ادھر کوشش کرتی ہے، جب اس کو کوئی راستہ نہیں ملتا ثم تہبط الی الارض، پھر وہ زمین کی طرف آتی ہے، وہ لعنت زمین کی طرف آتی ہے۔ اب جب زمین کی طرف آتی ہے فتغلق ابوابها، تو اب وہ دیکھتی ہے کہ زمین کے دروازے بھی بند ہیں، وہ اس کے دروازے بھی اس کو بند ملتے ہیں، اور پھر وہ ادھر ادھر کوشش کرتی ہے۔ ثم تاخذ یمینا و شمالا، کبھی یمین کی طرف جاتی ہے، دائیں طرف جاتی ہے، کبھی شمال کی طرف جاتی ہے، بائیں طرف جاتی ہے، یعنی ادھر سیدھی طرف الٹی طرف، یعنی راستہ ڈھونڈ رہی ہے کہ بھئی کہیں اس کو راستہ ملے۔ تو ثم تاخذ یمینا و شمالا فاذا لم تجد، جب وہ کوئی بھی راستہ مساغا تو رجعت الی الذی لعنا، تو پھر یہ لعنت کس کی طرف آتی ہے، لوٹتی ہے اس شخص کی طرف جس کی طرف لعنت کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کسی شخص کے اوپر لعنت کی، اس کو لعن طعن کیا، اب وہ لعنت جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچی، آسمانوں کے دروازے بند، زمین پہ آئی، زمین کے دروازے بند، اور ادھر ادھر دائیں بائیں جا رہی ہے، سارے بند۔ اب جس کی طرف کی گئی ہے اس کی طرف پہنچی۔ اب تو اگر تو وہ اہل ہے، یعنی فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلًا، کہ اگر وہ شخص جس کے اوپر لعنت کی گئی ہے وہ اس کا اہل تھا، یعنی واقعی اس نے ایسا کام کیا تھا اور وہ مردود تھا اور وہ اسی طرح کے کام کرتا تھا، وہ اس کو صحیح لعنت کی گئی ہے، تو اگر تو اس کے اوپر وہ اہل تھا تو وہ اس کی طرف رک جاتی ہے۔ وَإِلَّا رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، اور اگر یہ اس نے اس کو ایسے ہی بولا ہوتا ہے، یعنی وہ اس کا اہل نہیں ہے، آپ نے کسی کو لعنت کی اور وہ اس کا اہل نہیں تھا، تو اب وہ لعنت جو ہے وہ جس نے کہا ہوتا ہے إِلَىٰ قَائِلِهَا، رَجَعَتْ إِلَىٰ قَائِلِهَا، کہ جس نے کہا ہوتا ہے اس کی طرف لوٹ آتی ہے، تو یہ پھر اس کی طرف لوٹتی ہے جس نے کہا ہوتا ہے۔ تو اب جب بھی انسان جو ہے لعنت کرے تو سوچ سمجھ کے کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کے غضب کا خود ہی شکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اسی کے اوپر لوٹ کے آ جائے اور وہی جو ہے وہ اس کا شکار ہو جائے۔ تو اب جیسے عام طور پر دیکھیں ایک شخص ہے، اس نے غصے میں کسی کو یا لڑائی ہوئی، کوئی بحث ہوئی، اس نے اس کو لعنت کی، اب وہ شخص اس کا اہل نہیں تھا، تو وہ لعنت اس کو نہیں پڑے گی، اور لعنت جو ہے وہ آپ کو پڑے گی، جو آپ نے کیونکہ ایسے شخص کو کہا ہے۔ تو یہ بڑا اہم موقع ہے ناظرین، اس میں ہمیں سوچنا چاہیے، کیونکہ لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں، اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پہ اللہ کا غضب ہو، اللہ کا قہر ہو، اور جو ملعون ہوتا ہے وہ تو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنا قہر نازل کیا ہوتا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوا ہوتا ہے۔ تو لہذا ناظرین اس سے معلوم ہوا کہ بغیر کسی تحقیق کے، تصدیق کے، یہ جو آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک روایت چل رہی ہے نا کہ بس کوئی کسی نے کسی کے بارے میں پوسٹ لگائی، کوئی ایک بات چلا دی، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تصدیق کے، بس وہ سارے شروع ہو گئے اور اس کو برا بلا کہنا شروع ہو گئے اور لعن طعن کرنا شروع ہو گئے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لعنت آپ کو پہنچے گی اگر وہ شخص واقعی ایسا نہ ہوا۔ تو یہ بڑا اہم موقع ہے ہمیں، دیکھیں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، ہمیں ان تعلیمات پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے وہ دنیا کو بھی بہتر کرے اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہماری آخرت کو بھی بہتر کرے۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ دوسرا جو اب آپ حضرات کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ بھئی قرآن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، اسی طریقے سے حضور کی احادیث ہیں کہ حضور نے لعنت کی ہے یہود کے اوپر، نصارہ کے اوپر، تو یہاں پہ تعلیمات یہ ہیں کہ بھئی لعنت سے منع کیا گیا، حضور نے فرمایا میں تو لعنت کرنے والا نہیں ہوں، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں دوسری احادیث میں کہ حضور نے لعنت کی ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پہلے میں وہ حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص اس نے ایسا کام کیا ہے، یعنی وہ مورد لعنت ہے، یعنی اپنے افعال کی وجہ سے، اور اس نے ایسا کام کیا ہے حقیقتاً، تو اگر کسی نے اس کو لعنت کی ہے تو پھر لعنت اس تک پہنچتی ہے، اگر نہیں تو وہ پھر دوبارہ اس تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں پر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی کہ عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض میں، یا یعنی آپ بیمار تھے، آپ نے ارشاد فرمایا الذی لم یکم منہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی وہ اس مرض میں الذی لم یکم منہ جس میں آپ یعنی آپ دنیا سے تشریف لے گئے، جس پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکے، یعنی آپ کو دوبارہ صحت نہ ملی۔ لم یکم منہ کا مطلب یہ ہے لعن اللہ الیہود واتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے یہود کے اوپر اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ مساجد
کہ انہوں نے انبیاء کی قبور کو مساجد بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لولا ذلك الابرز قبره خشیا ان يتخذ مسجدا، کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ آپ کی جو حضور کی جو قبر ہے ظاہری طور پر، تو آپ اس کو کمرے کے بجائے عام گزرگاہ میں بناتے۔ اگر آپ کو یہ خوف نہ ہوتا تو آپ نے بھی اپنی قبر کو اپنے گھر میں اماں عائشہ کے حجرے کے اندر بنایا، ورنہ تو اس کو کیا گزرگاہ کی طرف بناتے۔ تو لہذا یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بھی کیا کریں، جو ہے وہ اپنا سجدہ گاہ بنا رہے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پہ لعنت فرمائے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے انبیاء کی قبور کو مساجد بنایا، یحذر ما صنعوا، کہ جو انہوں نے جو کام کیے تم ان سے بچو، تم نے یہ کام نہیں کرنا تو تم لہذا اس کام سے بچو۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ اللہ ان لوگوں پر اللہ کا سخت تر غضب نازل ہو جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد سجدہ گاہیں جو ہے وہ عبادت گاہیں بنا لیا۔ تو لہذا ناظرین اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی یہود اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ اللہ تعالیٰ نے کس کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا علی لسان داود و عیسی ابن مریم، کہ کس کی زبان پہ؟ داؤد علیہ السلام اور عیسی ابن مریم کی زبان پہ، کیونکہ انہوں نے حد سے تجاوز کیا۔ تو لہذا ناظرین جو شخص بھی حد سے تجاوز کرے گا اور جو ہے جیسے انہوں نے کیا، یہود نصارہ نے کیا اور ان قوموں نے کیا جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، جنہوں نے نبیوں کی وقت کے نبیوں کی بات کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ملعون کیا ہے۔ تو لہذا اگر کوئی شخص حقیقتاً ایسا ہے تو پھر تو اس کے لیے جائز ہے کہنا، لیکن اگر کوئی نہ ہو تو اس سے پھر احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین آپ کے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا فون آپ نے اٹھانا ہی اٹھایا، چاہے آپ کسی بھی جگہ پر ہوں، کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں۔ جیسے ماشاءاللہ بریک میں ہمارے دوست ہیں شراز خان صاحب، لوٹن میں ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک ٹی وی چینل پہ پروگرام بھی کرتے ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی برکت عطا فرمائے۔ تو بریک میں ان کی کال آئی اور انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو دیکھ کے بہت خوش ہو جاتا ہوں۔ چلیں ہم نے تو آپ کو یہ موقع پرووائڈ کیا ہوا کہ جی آپ ہمیں دیکھ سکتے ہیں اور دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کی زیارت عطا فرمائے اور ہمیں بھی یہ موقع عطا کرے کہ ہم بھی آپ کی زیارت کر کے خوشی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ جی شراز خان صاحب بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ۔ اور یہی کال اگر آپ کی پروگرام میں آئی ہوتی تو پروگرام میں چار چاند لگ جانے تھے، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور کبھی کال کریں گے پروگرام میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی برکت عطا فرمائے جی۔ اللہ تعالیٰ جو آپ خیر کا کام کر رہے ہیں، جو حق گوئی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پورے جو عالم اسلام ہے اور خاص طور پہ جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے اندر تبدیلی لے کر آئے۔ تو لہذا ناظرین گفتگو میں نے شروع کے اندر آپ حضرات کے سامنے کی، اور یہ ساری چیزیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں یہ ہماری تربیت کے لیے ہیں، اور مسلمان کی تربیت ہونی چاہیے، مسلمان جو ہے اس کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ تو دیکھیں سارا معاملہ ہی اخلاق کا ہے، جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ دین اور مذہب میں بنیادی فرق ہوتا ہے۔ مذہب جو ہے وہ چند رسوم کا نام ہوتا ہے، چند عبادت کے طریقوں کا نام ہوتا ہے، اور مذہب جو ہے وہ الہامی بھی ہو سکتا ہے اور غیر الہامی بھی ہو سکتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے کئی مذاہب پائے جاتے ہیں جو آسمانی مذاہب نہیں ہیں،
لیکن لوگ اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو وہ چند طریقوں کا نام ہوتا ہے کہ بھئی بچہ پیدا ہو گیا تو کیا کرنا ہے، شادی کیسے کرنی ہے، مر گئے تو اس کی رسوم کیسے ہیں۔ تو کچھ طریقہ کار ہوتے ہیں، کچھ خوشی کے موقع ہوتے ہیں، کچھ غمی کے موقع ہوتے ہیں۔ لیکن جو دین ہے، دین میں اور مذہب میں بنیادی فرق یہ ہے کہ دین انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے اور وہ آپ کی کو گائیڈ کرتا ہے، اس کے اندر رہنمائی ہوتی ہے انسان کی انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی، کہ انسان نے قبر سے لے کر ماں کی گود سے لے کے قبر تک کی جو زندگی ہے، چاہے وہ اس کی گھریلو زندگی ہے، خاندانی ہے، انفرادی ہے، اجتماعی ہے، بازار کی ہے، چاہے وہ مسجد کی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس کی ہے، چاہے وہ کلیسا کی ہے، کنیسا کی ہے، جہاں کی بھی ہے، دین جو ہے وہ آپ کو رہنمائی کرتا ہے، مکمل وے آف لائف، ہر چیز کے اندر دین میں رہنمائی پائی جاتی ہے۔ تو لہذا دین تو کہتے ہی اسے ہیں، اسی لیے اسلام جو ہے وہ دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کے ہاں جو اسلام ہے وہی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایز اے دین منتخب کیا ہے۔ اور وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب کوئی شخص جو ہے اسلام کے علاوہ اگر کوئی دین لے کر آئے گا یا کسی دین کو اختیار کرے گا یا کسی مذہب کو دین بنانے کی کوشش کرے گا تو وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس سے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس سے قبول نہیں ہے۔ اب بس دین تو جو ہے وہ کیا ہے، وہ اسلام ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ مسلمان مومن اس بات پہ راضی ہو گیا کہ اللہ اس کا رب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور دین جو ہے وہ اس کا اسلام اس کا دین ہے۔ تو لہذا یہ تھوڑا سا آج امت کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بحث کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی دین کا کیا کام ہے تجارت سے، مذہب کو رکھو دور رکھو سیاست سے، تجارت سے، پارلیمنٹ ہاؤس سے، قانون سازی سے، عدلیہ سے، فلاں جگہ سے، یہ کیا ہر جگہ دین کو آپ اسلام کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ تو لہذا ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھئی اسلام تو بنیادی طور پہ دین ہے، تو لہذا اس کو انشاءاللہ ہم اچھی طریقے سے سمجھائیں لوگوں کو اور لوگوں کی ذہن سازی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ پاک کا شکر ہے، الحمدللہ خیریت سے ہیں۔ آپ کا پروگرام ماشاءاللہ میں سوچتی ہوں کہ آپ اتنے بڑی باتیں، اتنے بڑے مسئلے اتنی آسانی سے بتاتے ہیں، اتنی آسانی سے سمجھ آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آپ کو اپنے بچوں پہ سلامت رکھے، آپ کے بچے ہمیشہ سلامت رہیں، اللہ ان کو نیک کرے، لمبیاں زندگیاں دے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، یہ ساری دعائیں اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ آمین۔ مفتی صاحب میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانی ہے، اس کی آنتوں میں نا زخم ہے، وہ کچھ کھا نہیں سکتا، جس کو السریٹیو کولائٹس کہتے ہیں انگلش میں نا، تو وہ کچھ بھی نہیں کھا سکتا، نہ مرچوں کے بغیر بھی دیتی ہوں تب بھی وہ بیچارے کے پیٹ میں درد ہوتی ہے نا۔ تو اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت تندرستی عطا فرمائے، شفائے کاملہ عطا فرمائے میرے بچے کو۔ اور دوسرا میں نے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کروانی ہے کہ اللہ کبھی مجھ سے، میں نے کبھی آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا ہے وہ جیسے جو میں سورہ قدر کا اور اس طرح جی میں نے پوچھا تھا، وہ آپ نے کبھی کیا ہے اس کا؟ وہ پڑھتا ہے، یونی میں ہوتا ہے، وہ پڑھتا ہے خود بھی ماشاءاللہ۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، دعا بھی کریں گے انشاءاللہ اس کے لیے۔ ضرور دعا کریں، مجھے اللہ پاک کے پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ضرور انشاءاللہ جی، اللہ اپنا فضل فرمائے گا، اللہ اس کو صحت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مولانا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا۔ جی جی میں نے آپ سے دعاؤں کا کہنا تھا کیونکہ آپ نے ہفتے بعد آنا ہے، آپ کا آخری دن آج، ہفتے بعد آئیں گے، دعاؤں کے لیے کہنا ہے۔ اور دوسرا پوچھنا ہے کہ عبدالباسط آپ کی فیملی ٹھیک ہے؟ الحمدللہ سب خیریت سے۔ میں اس کی نعتیں سنتی ہوں، بہت اچھی لگتی ہیں، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے وہ عبدالباسط ہے نا، میں بچپن سے جانتی ہوں، جیسا کہ وہ چھوٹے آپ لاتے تھے نا، ماشاءاللہ آنکھوں کے سامنے بڑا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لمبی زندگی صحت والی سے نظر بد سے بچائے۔ وہ مجھے آپ کا عکسی نظر آتا ہے کہ آپ جیسے ہی لگتا ہے، پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہی ہوں؟ بیٹا ہے نا وہ میرا، بیٹا باپ کا عکسی ہوتا ہے نا۔ بالکل آپ جیسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی لمبی زندگی دے۔ اچھا وہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا عکسی ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ وہ آپ کی طرح ہی ہے۔ اللہ مجھ سے اچھا بنا دے جی، اور میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اچھا بنوں، اور ہر روز اپنی تربیت کرتا ہوں، ہر روز
اپنی کوتاہیوں اور جو میرے اندر نقص ہیں، عیب ہیں، ان کی طرف نگاہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں ان کو ٹھیک کرنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی اللہ آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے، اللہ آپ کے بچوں کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کو اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ٹھیک ہیں؟ ہاں جی، آپ کا بیان بہت اچھا تھا. اچھا، آج تو آپ یہ نہیں کہیں گی نا کہ آپ نفسیاتی مریض ہیں؟ نہیں جی، 25 سال میں بھی اللہ کے شکر. ہاں یہ ہوئی نا بات. آپ چلیں شکر ہے کہ اب آپ نے اس بات کو سمجھ لیا ہے. جی ٹھیک ہے جی، کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ آپ سے پوچھنا تھا کہ اگر اولاد ماں باپ سے دور ہو جائے تو اس کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی دعا ہے، کوئی وظیفہ ہے تو بتا دیجیے. چلیں ٹھیک ہے جی. اور نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب، بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. جی جی مفتی صاحب، میرا ڈفرنٹ سوال ہے جی کہ تسی میں آ سپیک پنجابی ویری ٹیسٹ نال گل ہوسی. تسی گل کرو پنجابی وچ. جی کیونکہ اتنی تکلیف ہے سیریا، فلسطین، سارے ملکاں نو دیکھ کے کہ دل اکھن سلیپ. بٹ تسی ذرا کی وضاحت کر دیو. اتنی دنیا تانوں تکدی ہے، تانوں سندی ہے سارا کچھ. انہاں 3 بادشاہیاں سعودی عربیہ، کویت، بحرین، اور انہاں واسطے کی مشکل ہے؟ نہیں، ایک تے تسی 2 گلاں. ایک تے تسی کہہ رہے ہو میں مذاق کرنا، تو وہی کی جگہ پہ سیٹل ہو جان اٹھ گئے رہن. نہیں ایک گل تو تسی کلیئر کرو نا. تسی ایک تے گل کر رہے ہو سعودی عرب دی، بحرین دی، کویت دی، کہ انہاں دا کیا کردار ہے، اور ایک پہلے تسی کہہ رہے ہو کہ میں اتھے بہ کے مذاق کر رہے ہیں. میں نے کب مذاق کیا؟ یعنی میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ آپ کہنا. نہیں تسی مذاق نہیں کر رہے. تو پھر تسی کی کہہ رہے ہو؟ نہیں مفتی صاحب تسی تے اتنا کر چھڑیا کہ ساڈی سوچ دی اوپر ہے کم. ساڈیاں گلاں بندیاں نو انڈرسٹینڈ ہوندیاں تے سانو انڈرسٹینڈ ہوندیاں، کسے بندے نہیں ہوندیاں. we have to understand کیونکہ تواڈیاں گلاں بہت اثر کردیاں. کیونکہ جیڑی دنیا سندی ہے نا، منو پتہ ہے جیڑی دنیا سندی ہے نا جی جوک ایک حقیقت وچ تواڈیاں گلاں حقیقت نا. دیٹس وائی میں تانوں تکلیف دیتی ہے. ایسی کوئی گل نہیں. میں تہاڈا پروگرام نیور مسڈ ہے. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. میں اچھا ہو گیا آپ نے بات کلیئر کر دی، ورنہ میں تو ہو رہا تھا پتہ نہیں کیا آپ کہنا چاہ رہی ہیں. بالکل بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ. مفتی صاحب میرا سوال تو نہیں ہے، لیکن آج ذرا تھوڑا خبریں سن کے کافی دل پریشان ہوا ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ. کیوں پریشان ہے؟ بس اسپتالوں میں دیکھیں نا، ڈاکٹر اور نرسیں بھی پریشان ہیں اتنے لوگ. وہ ایسا ہے کہ آج کل جو ہے نا وہ ہر آدمی ہی پریشان ہے. بس دعا اور اس پریشانی میں ہم نے کس طرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ اللہ اپنا فضل فرمائے گا، اللہ اپنا کرم فرمائے گا، اور اللہ ضرور انشاءاللہ اپنا کرم کرے گا. ٹھیک ہے جی. اور بس اللہ کی طرف توجہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، اپنے گھر والوں سے، بہن بھائیوں سے جن سے آپ کا تعلق ہے، محبت ہے، ان سے گپ شپ لگائیں اور بات چیت کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں اللہ اپنا فضل فرمائے گا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی عبدالوہاب صاحب، میں شیراز خان بول رہا ہوں اور لٹن سے بول رہا ہوں. اچھا دیکھیں شیراز خان صاحب، یہ اس میں نے آپ کو آن ایئر لے ہی آیا آخر. نہیں، میں تو اسٹرگل پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن اب بھی میں نے اسٹرگل کی، میں سن رہا تھا. اچھا، تو مجھے یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ لائیو ہے یا نہیں یہ حضرت یہ لائیو. اب تو پتہ آپ کو یقین آ گیا کہ لائیو ہے. یہ پہلی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے میرے لیے دعا فرمائی ہے، جزاک اللہ خیر. آپ نے حق گوئی کی بات کی ہے، تو آپ سے روشنی لے کر جناب میں چلتا ہوں. اللہ آپ کو برکت دے جی، اللہ آپ کو برکت دے.
یہ پچھلے میرے خیال میں 20 سال پہلے کی بات ہے جب ہماری آپ سے یاد اللہ ہوئی، اور اس وقت سے میں کبھی بھی جب چینل دیکھ رہا ہوتا ہوں تو ایک عادت ہے ہماری کہ چینل زیادہ ہیں تو ہم چینل کو کلک کرتے رہتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ پہ نظر پڑتی ہے تو پھر ٹک جاتا ہے ایک ہی جگہ۔ اللہ آپ کو برکت دے جی، محبت ہے آپ کی۔ یہ کچھ دوست جو ہیں وہ ظاہر ہے سوالات بھی کر رہے ہیں، جوابات بھی آپ دے رہے ہیں، ماشاءاللہ دعا بھی فرما رہے ہیں۔ جی جی میرا ایک سوال ہے، چونکہ بہت سارے بہن بھائیوں کا بھی فائدہ ہوگا اور میرا بھی فائدہ ہوگا اس وقت جو لوگ پریشان ہیں اپنی اولادوں کی وجہ سے خاص کر کے۔ مفتی صاحب، حق حلال کھانا، کمانا اور کھلانا، اس کے کتنے فائدے ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے۔ زندگی میں اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے؟ اور چونکہ بہت سارے لوگ آج کل بلا ضرورت سود پر قرضے لیتے ہیں، اس کا کیا آگے اثر پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے، اور کس طرح آج کل کی دنیا میں یہ حلال کمانا، کھانا اور کھلانا، جی اس کے لیے کیا کیا جائے، کیا ایفرٹس کی جائے؟ بہت بہت شکریہ شیراز خان صاحب، آپ کے سوال کا بھی اور آپ کی دعاؤں کا بھی، محبت کا بھی۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، برکت عطا فرمائے جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی بیٹا جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی آنٹی۔ جی وعلیکم السلام بیٹا جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا جی۔ جی جی فرمائے آنٹی۔ جی بس میں اپنے لیے دعا کروانی ہے، اپنے بچوں کے لیے دعا کرانی ہے ضرور۔ تو آپ کا پروگرام میں بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ جی تو میں بھی جدھر سے آپ تعلق رکھتے ہیں نا، میں بھی ادھر سے ہی ہوں۔ اچھا جی، بہت اچھی بات۔ جی جی اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے جی۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی 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 میں انکل جی سے بات کر رہی ہوں۔ عبدالوہاب سے بات کر رہی ہیں آپ؟ لائیو ٹی وی پہ جو انکل شاہ صاحب بیٹھے ہیں میں ان سے بات کر رہی ہوں۔ میں تو اسلام چینل ہے میری بہن، میں عبدالوہاب بول رہا ہوں۔ جی جی سوری انکل جی، میں نے سوچا وہ کال 100 کے ساتھ بات ہو رہی۔ انکل جی میں بات کر سکتی ہوں، انگلش میں بات کر سکتی ہوں؟ ہاں کریں، انگلش میں کریں، اردو میں کریں، آپ اردو بھی بہت اچھی بولتی ہیں۔ سوری ٹرائی تو کر رہی ہوں۔ انکل جی میرا تھوڑا سا یہی سوال ہے کہ تھوڑی سی عبادت بھی ہوں، لیکن مسئلہ سے کہ میری طبیعت اچھی نہیں رہتی، میں تھوڑی سی بیمار بھی رہتی ہوں، اور اپنی النس کی وجہ سے جو ہے میری تو فل کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی نماز آن ٹائم پڑھنے کے لیے، اور 5 ٹائمز پڑھتی بھی ہوں الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا سوال کرنا تھا کہ وضو کا مسئلہ یہ ہے کہ میری النس کی وجہ سے مجھے وضو میں کرتی ہوں 5 ٹائمز، لیکن یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر فل وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ پاؤں دھونے کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری عمر 33 سال کی ہے، تو میرا وزن بھی جو ہے وہ کم ہے، تو صرف یہ اوپر نیچے جانے کا مسئلہ ہوتا ہے، تھوڑا سا باتھ روم میں جانے کا، تو زیادہ ٹائٹ بھی رہتی ہوں۔ تو یہ ہے کہ اگر وضو ٹوٹ جائے تو پھر فل وضو کرنا ہے، مطلب اپنے پاؤں بھی دھونے ہیں، بازو میں دھونے ہیں۔ تو چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں میری بہن، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سب سے پہلے تو آپ کا پروگرام ہم روزانہ دیکھتے ہیں، میاں بیوی بہت پسند کرتے ہیں، خاص کر میری وائف بہت زیادہ پسند کرتی ہے، 10-15 منٹ پہلے جا کر یہاں بیٹھ جاتی ہیں۔ چلیں تو شکریہ بہت بہت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، آمین۔ میرا چھوٹا سا یہ سوال ہے جی، یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیان کس پارے میں ہے یا کس آیت میں ہے؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، حضرت سلیمان علیہ السلام، اسپیشلی جب انہوں نے خود اس شہزادی کو بھیجی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔
جی السلام علیکم حضرت. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کی کرم ہے جناب. جی ایک چھوٹا سا مسئلہ. ٹی وی کی آواز بند کریں نا. ٹی وی کی آواز بند کریں تاکہ میری آواز آپ تک پہنچے کلیئر. بہت شکریہ. جی فرمائیں حضرت. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری ایک قیمتی چیز گھر میں مس ہو گئی ہے, مل نہیں رہی. کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قیمتی چیز. قیمتی چیز. ہاں جی. کیا دعا پڑھوں, کیا چیز پڑھوں مل جائے؟ چلے ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں عمیرہ بات کر رہی ہوں سوئٹزرلینڈ سے. کیا نام ہے آپ کا؟ عمیرہ. جی کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں میں, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم, شکر اللہ کا. جی جی فرمائیں. میں سوال پوچھنا تھا کہ کافی دفعہ مسئلہ مسائل میں سنا ہے کفارہ اور دم کا, اور مجھے اکثر ڈاؤٹ رہتا ہے کہ کس غلطی پہ کفارہ ادا کرنا, کس غلطی پہ دم کا ادا کرنا لازم ہے. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں وہاں سب صحیح ہے؟ ہاں ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے. ہاں جی چلیں, اللہ آپ کو اپنی زبان میں رکھے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیسے حضرت؟ ٹھیک ہے الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. حضرت ایک میں لوٹر سے بول رہا ہوں, ایک دعا کی درخواست تھی حضرت. جی وہ ہمارے ایک استاد ہیں حضرت مفتی محمد صادق صاحب, وہ بہت سخت بیمار ہے, ہاسپٹل میں. اللہ ان کو وہ گزشتہ کل وہ سانس کی تکلیف ہو گئی تھی اور ہاسپٹل میں لے گئے تھے اور ٹیسٹ کیا, کووڈ ہو گیا, اور آج انہوں نے وہ وینٹیلیٹر میں ان کو رکھ دیا. وہ بہت سخت بیمار ہے حضرت, بہت. کتنی عمر ہے ان کی؟ ان کی عمر ہوگی تقریباً 50 کی ہو جائے گی, 50 ہوگی. اچھا, اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. بہت سخت اللہ ان کو صحت عطا فرمائے جی, اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے جی. بالکل دعا کریں گے جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی عبدالرؤف, کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں خیریت ہے جناب. میرا ایک مسئلہ یہ تھا کہ میں ڈائبیٹک ہوں, 53 ایئرز اولڈ ہوں. تو اکثر میں الحمدللہ اللہ کا بہت فضل ہے, نماز تو 5 ٹائم پڑھ رہا ہوں, لیکن کبھی کبھی کپڑے ٹوائلٹ سے پہلے ہی کپڑے گندا ہو جاتے ہیں, مطلب پیشاب پر. تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ مطلب کیا یعنی کنٹرول نہیں ہوتا؟ مطلب کہ ٹوائلٹ نالا کھولنے سے پہلے ہی پانی کھاتے پیشاب سے سلوار سے ہو جاتا ہے. چلو ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, تھینک یو. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, اللہ کرم, شکر اللہ کا. جی مفتی صاحب ایک درخواست ہے کہ آپ میری والدہ کے لیے دعا کرنا, کہ وہ فوت ہو گئی ہیں فرائیڈے کو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ایک بھائی ہاسپٹل میں وہ بھی کہہ رہا ہے لیکن کرونا کا شکار تھا, والدہ بھی کرونا کی شکار تھی. آئے ہائے تو اللہ. میں پاکستان میں تھا تو واپس آیا. کب والدہ کا انتقال ہوا؟ فرائیڈے کو. اللہ ان کی مغفرت فرمائے جی, اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے, اللہ آپ سب کو صبر عطا فرمائے. جو سننے والے ان سے بھی بالکل وہ سب دعا کریں گے. آپ کا کیا نام ہے حضرت؟ افتخار. جی افتخار سے بات کرنا. افتخار صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کی مغفرت فرمائے جی. ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. وعلیکم السلام مفتی صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے. جی انگلینڈ میں اکثر دیکھا گیا کہ لوگوں نے نا یہ فیونرل کمیٹی یا ڈیتھ کمیٹی بنائی ہوتی ہے, تو اس میں کچھ لوگ جو نا وہ اپنی طرف سے وہ جو بھی ان کا حساب کتاب ہوتا ہے وہ دیتا ہے, اور کچھ لوگ اس میں ایسے کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ بھی دے دیتے ہیں. یہ ڈیتھ کمیٹی یا فیونرل کمیٹی میں زکوٰۃ کا پیسہ کہاں تک جائز ہے شرعی لحاظ سے, ذرا اس پہ روشنی ڈال دیں. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بات کر رہا ہوں. خیریت سے آپ؟ اللہ کا شکر, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں چلو الحمدللہ. میری پہلی مرتبہ آپ سے بات ہو رہی ہے. میں دراصل یو ایس سے آیا ہوں یہاں پر کسی ضروری معاملے سلسلے میں, اور ویسے آپ کا پروگرام دیکھتا رہتا ہوں کہ آپ مختلف مقامات زیارت جاتے رہتے ہیں یا پچھلے گئے ہوں گے. ماشاءاللہ بڑی اچھی, بڑی
نصیب کی بات اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے اور ہمیں مقدس جگہوں پہ جانے کی اجازت دے. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ. اور بھی نیک کام جو خاص کر جو صدقہ جاریہ والے ہوتے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ علی آپ کا، بہت شکریہ، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ زبیری صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے. جہاں تک منفی اثرات کا تعلق ہے، کورونا نے بڑے بڑے ظلم ڈھائے ہیں لوگوں پہ، لیکن اس میں ایک روشنی کی بڑی ایک کرن ہے. حیران ہوں گے لوگ کہ اس میں اتنے یعنی ڈبیکلز کے بعد میں روشنی کی کرن کہاں سے ڈھونڈ کے لایا ہوں. جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ٹائم پیدا کیا ہے. وہ قرآن مجید بیٹھ کے قرآن مجید پڑھیں، اس کی تفاسیر پڑھیں، اسباب نزول پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں. یہ تو بہترین موقع ہے جناب لوگوں کے لیے. اس سے بہتر موقع ہر کیا ملے گا. اور پھر یہ کہ اپنے آپ کو مشہور رکھیں گے تو کورونا کی یاد بھی نہیں آئے گی. بہت شکریہ، بہت اچھی ایڈوائز ہے. جزاکم اللہ زبیری صاحب، بہت شکریہ. ایک آخری کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی مفتی صاحب مجھے میری بیٹی کے لیے دعا کروانی ہے. میری بیٹی کو نا جیسے ڈپریشن ہو رہا ہے نا. 2 سال پہلے بھی اسٹڈی ٹیسٹ دیا تھا نا میں، تو اسے کافی تکلیف رہی تھی. پھر الحمدللہ نکل آئی تھی اس سے، لیکن ابھی پھر اس کو نا دوبارہ یہ تکلیف شروع ہوئی ہے. چلیں انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے. ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد آ کر یہ سارے سوالات کے جوابات دیں گے انشاءاللہ. ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں. میری بہن نے سوال پوچھا تھا، بلکہ انہوں نے گزارش کی ہے دعاؤں کی کہ ان کا بیٹا ہے، اس کے ساتھ السر کی پرابلم ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اچھا دیکھیں، جن حضرات کو بھی السر یا پیٹ سے متعلق کوئی ایشوز ہوں، پہلے تو یہ ہے کہ بھئی ڈاکٹر سے علاج کرائیں، اور ضرور جو ہے وہ علاج کرانا سنت ہے اور سبب اختیار کرنا ضروری ہے. باقی یہ ہے کہ خوراک کے ذریعے سے جیسے کھجوروں کا استعمال کریں، کھجور بہت اچھی ہوتی ہے پیٹ کے لیے. اسی طرح سے انجیر بہت اچھی چیز ہے پیٹ کے لیے. زیتون بہت اچھا ہے. شہد، ایک صحابی آئے ان کا پیٹ خراب تھا، انہوں نے شہد استعمال کرنا شروع کیا، اور زیادہ خراب ہو گیا، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپلین کی، تو حضور نے فرمایا کہ یہ شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور یہ شہد ٹھیک ہے، تیرے پیٹ کے ساتھ ہی کوئی مسئلہ ہے، یعنی یہ شہد کھاؤ، انشاءاللہ شہد سے اللہ تعالیٰ صحت دیں گے. تو دودھ کا استعمال ہو گیا، دہی کا استعمال ہو گیا، یہ ساری چیزیں جو ہے پیٹ کو ٹھیک رکھتی ہیں. ایسے فروٹ میں کیلے کا استعمال ہو گیا. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ سورہ قدر ہے وہ 7 دفعہ پڑھ کے جو ہے وہ دم کریں، 7 دفعہ پڑھ کے سورہ قدر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر اولاد ماں باپ سے دور ہو جائے تو کیا کیا جائے. دیکھیں یہ تو بہت ہی بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی کسی شخص کے لیے کہ وہ اپنے والدین سے دوری اختیار کرتا ہے. والدین سے دوری اختیار کرنا اللہ کی رحمتوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے، اللہ کی برکتوں سے اپنے آپ کو محروم کرنا ہے. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کا قرب اختیار کریں، والدین کے ساتھ رہیں، والدین کی خدمت کریں، والدین کی دعائیں لیں. یہ نہ یہ کہ بھئی والدین سے دوری اختیار کر لیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور والدین کو بھی چاہیے کہ بھئی وہ ایسا رویہ اختیار کریں کہ اولاد ان سے دور نہ ہو. اور یا ولیو یا ودودو، یہ اللہ رب العزت کے 2 نام ہیں، 3 نام بلکہ کر لیں، یا جامعو یا ودودو یا ولیو. یا جامعو یا ودودو یا ولیو 313 دفعہ پڑھا کریں. والدین بھی پڑھیں، اولاد بھی پڑھے. اگر کوئی کسی سے دور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قریب کرے گا، محبت پیدا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے درمیان اتفاق کو پیدا فرمائے گا. تو یا جامعو یا ودودو یا ولیو 313 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ روزانہ. دوسرا میری بہن نے کہا ہے کہ بھئی اس وقت پوری دنیا کے جو حالات ہیں، خاص طور پہ فلسطین کے، دیکھیں میں آپ حضرات سے گزارش کروں، میں زیادہ تفصیل سے تو گفتگو نہیں کر سکوں گا، اتنا ضرور کہوں گا کہ اس وقت دنیا کے اندر جو مفادات ہیں، ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں، اور سارے ملک اپنے مفادات کو سامنے رکھ رہے ہیں.
کچھ حکومتیں ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں کہ بھئی وہ حکومتوں پہ قائم رہیں، کچھ کے اکنامیکل ایشوز ہیں، کچھ کے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہیں، تو ہر ملک اپنے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے۔ اب اسلام کا تحفظ اور جو اخوت ہے، اسلامی اخوت، بھائی چارہ، وہ تو ختم ہو چکا۔ یعنی یہاں پہ اب یہ نہیں ہے کہ جی کسی ملک کے دوسرے ملک سے تعلق اس بنیاد پہ ہوں کہ جی برادر اسلامی ملک، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، برادر اسلامی ملک والا معاملہ ختم ہے۔ اب ہر ایک کو اپنے مفادات عزیز ہیں، اور سب سے پہلے تو معاشی مفادات ہیں، اور پھر جو کنگڈمز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بھئی ان کی حکومتیں قائم رہیں اور ان کو اقتدار سے علیحدہ نہ کیا جائے، اسی طریقے سے اور جو مفادات ہیں۔ تو لہذا اس وقت بس اللہ تعالیٰ خوف خدا عطا فرمائے حکمرانوں کو، اور مسلمانوں کے اندر ایک دوسرے کے لیے جذبات کو پیدا فرمائے، اور یہ سب کچھ ہوگا اسلام سے۔ جب تک ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمارے اندر یہ اخوت کا جو جذبہ ہے وہ پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، شراز خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی حلال کھانا، دیکھیں بنیادی طور پہ اگر آپ کی گاڑی کے اندر آپ اپنا پیٹرول ٹھیک نہیں ڈالتے، پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دیتے ہیں، ڈیزل کی جگہ آپ مٹی کا تیل ڈال دیتے ہیں یا کوئی اور چیز پانی ڈال دیتے ہیں، تو وہ گاڑی خراب ہو جائے گی، وہ گاڑی صحیح پرفارمنس نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے انسان کی اگر خوراک حلال نہیں ہے تو اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص بیت اللہ کے اندر کھڑا ہو کر بیت اللہ کے پردے کو پکڑ کر جو ہے وہ پکار رہا ہوگا، لیکن اللہ اس کی پکار کو قبول نہیں کرے گا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا پہننا حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کی کمائی حرام کی۔ تو لہذا حلال کھائیں، اس کے اندر برکت ہے، چاہے تھوڑا ہو، اور ضرورت کے تحت دیکھیں انسان کو اپنے دنیاوی معاملات چلانے چاہیے۔ بہت زیادہ اگر آپ اپنے آپ کو پھیلائیں گے دنیاوی معاملات کے اندر تو اس کے اندر آپ کا ٹائم زیادہ لگے گا، پھر آپ کی ساری انرجی اس پہ لگ جائے گی، سارا فوکس آپ کا اس کے اوپر ہوگا، پھر اس کے لیے آپ کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوگی، پھر پیسے آپ بینک سے لیں گے۔ تو لہذا گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو محدود کریں اور اپنے جو جائز طریقے سے وسائل ہیں ان کو استعمال کریں، اور اسی میں برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو حلال کمانے کی، حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اللہم انی اسألک رزقا حلالا، کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں رزق حلال کا، رزقا واسعا اور وسیع رزق کا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغنی بفضلک عن من سواک، اے اللہ میں آپ کی کفایت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے ایسے حالات میرے لیے پیدا کر دیں کہ میرے لیے حلال جو ہے وہ کافی ہو جائے حرام سے، اور اپنے سوا ہر ایک کی محتاجگی سے نکال دے، صرف اے اللہ میں آپ کا محتاج ہوں۔ دیکھیں اگر اپنی ضرورتوں کو محدود کریں، اپنے اخراجات کو محدود کریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ بھیک مانگیں یا آپ قرضہ لیں، تو قرضہ ایک لعنت ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو بچائیں اس لعنت سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، میری بہن نے کہا ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے اور وہ نماز پڑھنے میں ان کو مشکل ہوتی ہے، وضو کا پرابلم ہوتا ہے تو ان کو پاؤں دھونے میں مشکل ہوتی ہے۔ تو میری بہن آپ جو ہے وہ موٹے ساکس ہوتے ہیں، موٹے ساکس، وہ آپ پہن لیا کریں، آپ وہ پہن لیں، اور اگر کوئی آدمی بیمار ہے تو اس کو 3 دن تک اجازت ہے اس کے اوپر مسح کرنے کی، تو آپ ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیں اور 3 دن تک آپ اس پہ مسح کر سکتی ہیں۔ اور اگر یعنی یہ سب سے ایزیسٹ وے ہے، اور اگر ایک انسان اتنا بیمار ہو کہ وہ پانی سے کو استعمال ہی نہیں کر سکتا، اور پانی کو استعمال کرے گا تو اس کی صحت خراب ہو جائے گی یا کوئی ایشو کھڑا ہو جائے گا میڈیکلی، تو پھر وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے، ٹھیک ہے جی، وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ دوسرا جو ہے میری بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قرآن میں کس صورت میں ان کا تذکرہ فرمایا۔ اچھا دیکھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ تو کئی صورتوں میں ہے نا، تقریباً جو ہے وہ سب سے زیادہ جو تذکرہ آیا ہے وہ تو سورہ نمل میں آیا ہے، اور سورہ نمل میں ہی اس کی آیت نمبر غالباً 28 ہے کہ جس میں وہ بلقیس جو ملکہ تھی، ملکہ سبا، اس کا تذکرہ ہے۔ تو سورہ نمل میں 7 مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، باقی اور مقامات پہ بھی ہے اور صورتوں میں بھی ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ نساء میں بھی ہے، لیکن سورہ نمل میں جو ہے وہ 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے۔ دوسرا، قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، کوئی وظیفہ بتائیں۔
دیکھیں وظیفہ کیا ہے، جیسی کوئی چیز گم ہو جائے، کوئی نقصان ہو جائے، مالی ہو جائے، جانی ہو جائے، کسی بھی حوالے سے ہو، تو آپ کثرت کے ساتھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھنا شروع کر دیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، تو یہ وظیفہ ہے، اس کو پڑھیں۔ اور ایک اور وظیفہ ہے کہ یا جامع الناس اجمع بینی و بین مالی انک علی کل شیء قدیر، اے لوگوں کو جمع کرنے والے، مجھے اور میرے، اگر کسی کا مالی نقصان ہو گیا ہے، مال گم ہو گیا ہے، تو وہ یہ اس کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن سب سے بیسٹ وظیفہ کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یا اجمع بین یا جامع الناس اجمع بینی و بین مالی انک علی کل شیء قدیر، یا اس کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا۔ ہم دعا کریں گے جی اللہ آپ کی وہ قیمتی چیز جو گم ہو گئی اللہ آپ کو وہ دوبارہ آپ کو مل جائے جی۔ دوسرا میری بہن حمیرہ نے پوچھا ہے کہ جی کفارہ اور دم میں کیا فرق ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ دم ہے نا، یہ دم صرف اور صرف حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو اصطلاح ہے دم کی، یعنی آپ سے کوئی جنایت ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا خمیازہ یا اس کا کفارہ آپ ایک دم دے کے آپ پورا کرتے ہیں۔ دم کیا ہے؟ ایک بکرے کو آپ ذبح کرتے ہیں، ایک جانور کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ صرف حج اور عمرے کے موقع کے اوپر ہوتا ہے دم۔ باقی کفارہ جو ہے، اس مثال کے طور پہ اگر کسی نے قسم کھا لی اور اس قسم کو پورا نہیں کر سکتا تو فکفارۃ اطعام 10 مساکین، تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے پلا دے۔ تو ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام 3 ایام، یا ایک غلام کو آزاد کر دے۔ اگر یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تو 3 روزے رکھ لے۔ تو یہ کفارہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو قسم کے حوالے سے بیان کیا۔ دوسرا، لوٹن سے ایک بھائی نے درخواست کی ہے کہ جی مفتی صادق صاحب بہت بیمار ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ دوسرا، میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ان کو شوگر ہے اور اکثر پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، تو کیا کریں وہ؟ اچھا دیکھیں، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کوئی پیمپر یا کوئی کپڑا لپیٹ لیں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز باندھ لیں تاکہ جو ہے، اور اگر صرف ایسا ہو کہ بھئی جیسے نماز کا وقت ہے، آپ اس نماز سے پہلے استنجا کریں اور وضو کریں اور پھر آپ نماز پڑھیں۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ اس دوران اگر قطرے نکلتے بھی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ معذور ہیں، اور معذور کے لیے شریعت نے کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ اس وضو کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پورا وقت اس کو دوسرا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا، عصر کے لیے آپ نے یہی کرنا ہے، پھر مغرب کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے، عشاء کے لیے بھی آپ نے یہی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اور افتخار صاحب نے دعاؤں کے لیے کہا، ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ضرور دعا کریں گے۔ میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ جی UK کے اندر جو ڈیتھ کمیٹیاں ہوتی ہیں، فنرل کمیٹی ہوتی ہے، اس کے اندر لوگ زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، تو کیا اس میں زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کی رقم جو ہے تجہیز و تکفین پہ استعمال نہیں ہو سکتی، کفن پہ استعمال نہیں ہو سکتی، اور یہ جو اخراجات ہوتے ہیں فنرل کے، اس کے اوپر زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں ہو سکتی، اس میں وہ رقم نہیں دینی چاہیے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا۔ دوسرا، علی نے بہت تعریف کی پروگرام کی، بہت شکریہ علی آپ کا بھی۔ اسی طرح میری بہن نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کو جو ہے ڈپریشن ہو رہا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کریں۔ اچھا دیکھیں، میں نے آپ کو حضرات کو ایک دفعہ پھر وظیفہ بتا دیتا ہوں آیات سکینہ کا، میں نے کل بھی بتایا تھا، پرسوں بھی بتایا، اور لاسٹ ویک بھی بتایا تھا کہ آپ حضرات اگر اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ یہ جو کیفیت ہے روزانہ کی لوگوں کے اوپر طاری ہو رہی ہے، اس سے آپ حضرات کو نجات ملے گی۔ میں خود اس پر عمل کرتا ہوں، کیا ہے، اور میرا بھی روزانہ کا معمول ہے، آپ حضرات بھی کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ حضرات بالکل سکون سے رہیں گے۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 248، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 248، اس کو آپ پڑھیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر جو ہے 26، اسی طریقے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 40، اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 4، اور پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 18 اور سورہ فتح کی آیت نمبر 26۔ یہ 6 آیتیں ہیں، اور ان میں یہ آیات سکینہ ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کا روزانہ صبح کے وقت میں، اگر فجر کے بعد پڑھ لیں یا صبح کے وقت میں پڑھ لیں زوال سے پہلے، اور بیٹھیں آرام سے، اول و آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اور پھر ان آیات کو 3 دفعہ پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے
کہ کچھ دنوں میں آپ کی جو کیفیت ہے ڈپریشن کی یہ ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائیں گے۔ اور ان کا ترجمہ بھی پڑھ لیں، میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال ہے، کال لے لیں یا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی فرمائیں جی۔ جناب میں رشید بول رہا ہوں بریڈ فورڈ سے۔ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہم دیتے ہیں ہر سال، ہم یہاں سے باہر ہی بھیجتے ہیں، زیادہ تر اس ملک میں کوئی اقدار نہیں ملتا، لیکن اب غربت کافی ہو گئی یہاں بھی، تو یہاں بھی ایسی جگہ ہیں جہاں زکوٰۃ دینے کا جی چاہتا ہے، اور خاص کر کے آج کل یہاں فوڈ بینک کھلے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کیا اس میں ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ اچھا چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو جی، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور سوال بھی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں اگر اپنی جائیداد کا کچھ حصہ کسی کو دے دے تو کیا وہ جائز ہے کہ وہ سب کو برابر دے یا نہ دے؟ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی فرمائیں جی، جی عرض کریں۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اور اپنی فیملی بھی ٹھیک نے؟ الحمدللہ، اللہ کرم شکر اللہ کا جی۔ اللہ تو میں مولوی صاحب یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، جی قرآن کی تلاوت کرو۔ جی جی قرآن کی تلاوت کئی بندے آخنے 1,24,000 پیغمبر کی ثواب۔ کیا 1 لاکھ کیا؟ 1,24,000 پیغمبروں کی ثواب جاؤ، کس طرح دعا منگنی چاہیے؟ اچھا 1,24,000 پیغمبروں کو بھی ثواب پہنچاؤ، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کس طرح دعا منگنی پیغمبر؟ چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا میری بیٹی ہے تو وہ اس کی شادی کے رشتے آ رہے ہیں تو اس کی طرف سے ختم ہو جاتا ہے، تو میں نے پھر اس سے پوچھا کہ ایسے کیوں کر رہی ہیں، تو کہتی ہے میرا دل نہیں کرتا میں شادی کروں، پلیز مجھے کوئی بتائیں پڑھنے کے۔ اچھا کیوں ایسا کیوں کہتی ہیں وہ؟ پتہ نہیں، وہ بولتی ہے کہ میرا دل نہیں کر رہا شادی کرنے۔ تو شادی دل کرنے کی وجہ سے کی جاتی ہے؟ وہی میں اس کو بولی۔ کتنی عمر ہے اس کی؟ جی کتنی عمر ہے؟ 29۔ 29؟ جی اچھا اوہو تو آپ نے اس کی کسی سے بات چیت کرائی ہے؟ کسی کافی ابھی بھی کافی نہیں کسی بڑے سے کسی نے اس کی کاؤنسلنگ کی ہے کہ بتایا کہ بھائی شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں نے بھی سمجھایا، سبھی نے سمجھایا، وہ پتہ نہیں بولتی ہے کہ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، یہی بولتی ہے ڈر لگتا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ شادی کے بعد تو لوگ ڈرتے ہیں، عورتوں کو ڈر تھوڑی لگتا ہے۔ خیال ہے مجھے جہاں تک ہے کہ ذمہ داریاں بھی لڑکیاں نہیں لینا چاہ رہی ہیں، اس سے ڈر رہی ہیں۔ ابھی پتہ نہیں، اصل میں دیکھیں نا، یہی تو ہم اس سوسائٹی میں ہم جب رہتے ہیں تو اس سوسائٹی کا یہی تو المیہ ہے، یہاں پہ بس وہ رسپانسبلٹی نہیں لینی۔ دیکھیں ایک کپل ہے ہمارے ساتھ رہتا ہے، پڑوسی ہے، تو وہ ان کے بچے نہیں ہیں، تو وہ اب بچے نہیں ہیں تو ان کی زندگی میں نہ رونق ہے، نہ شور شرابہ ہے، نہ کوئی ہلہ گلہ ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، بس وہ ہر وقت اداس پھر رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہیں۔ تو ہمیں تو یہ بات سمجھنی ہے، دیکھیں میرے والدین نے اگر شادی نہیں کی ہوتی تو میں تو یہاں نہیں بیٹھا ہوتا، تو آج میں ہوں تو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوں، ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں۔ تو شادی سے تو سب سے بڑا تحفہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتا ہے نا، یہ اس کو سمجھائیں، اس کو کہیں ابھی تو جوان ہے نا، تو پھر جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے گی تو اس وقت اس کو احساس ہوگا کہ اس نے یہ بہت بڑی غلطی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، شادی کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہے۔ ایک عورت ماں بنتی ہے، میں جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہوں نا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسے، اور اس کے بچے اس کی طاقت ہیں ماشاءاللہ، وہ چاروں ایک طرف ہو جاتے ہیں، میں ایک طرف ہو جاتا ہوں۔ تو ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم شکر اللہ کا۔ میری درخواست ہے کہ جو کورونا کے مریض خاص کر ہاسپٹل میں ہیں، سب کے لیے پلیز دعا کرنا ضرور ضرور جی، ضرور دعائیں ہر وقت دعا کرتا ہوں میں، جتنے بیمار ہیں سب کے لیے جی، آپ بھی دعا کریں، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جان، ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ یہ جو آیات آپ نے بتائی ہے میں پڑھتی ہوں، یہ میرے بیٹے کو بھی ڈپریشن ہے تو اس کو پڑھ کے پانی پہ دم کر کے دے سکتی ہوں؟ ہاں اس کو بھی دے سکتی ہوں، اس کو سکھا دیں کہ وہ بھی پڑھ لے۔ ہاں جی، بس وہ کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں، تو میں تو پڑھتی ہوں، میں پوچھنا چاہتی تھی۔ آپ نے کب سے پڑھنا شروع کیا؟
آج کوئی نہ 3-4 دن ہو گئے. جب میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا آپ نے سنا تھا؟ ہاں جی، وہ جو آپ نے پہلے سورۃ البقرہ تو آپ کو اس سے کوئی لگتا ہے، کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ ہاں جی لگتا ہے، مجھے تو لگتا ہے. بالکل. اس کا پس منظر بھی پڑھیں نا، جو آیتوں کا جو نزول کا ترجمہ بھی پڑھیں کہ اللہ نے کس موقع پہ نازل کی تھی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. ضرور. اچھا جی، اب دعا بھی کرنی ہے اور جلدی سے اس کے جواب دے دیتے ہیں. اچھا، ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ فوڈ بینک جو ہے وہ کیا یہاں پہ زکوٰۃ، کیونکہ یہاں بھی بڑے ایشوز ہیں. بالکل ہیں جی، یہاں پہ بھی بڑے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں. ابھی ہم نے بھی ماشاءاللہ یہ سلسلہ شروع کیا ہے یہاں پہ فوڈ تقسیم کرنے کا، جو راشن ہوتا ہے. تو حیرانگی ہوتی تھی کہ جی اتنے لوگ ضرورت مند ہیں اور اتنے ماشاءاللہ ان کو لوگوں کو فائدہ ہوا اور اس کو لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا ہے. تو بالکل جی، کیونکہ حالات یہاں بھی اب ایسے ہو چکے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ مسائل کا شکار ہیں. تو بالکل آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں جی، ان کو بھی دے سکتے ہیں اور خود سے بھی آپ لے کے مستحقین کو دے سکتے ہیں. دوسرا، جائیداد کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ کیا زندگی میں ہم اپنی جائیداد کسی کو دے سکتے ہیں؟ بالکل آپ دے سکتے ہیں. زندگی میں تو آپ کو پورا حق ہے کہ آپ اپنے پیسے جہاں دل چاہے خرچ کریں، جس کو دل چاہے دیں، اولاد کو دیں، لیکن انصاف کریں، انصاف ضرور کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولادوں میں انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب بات ہے. ٹھیک ہے جی، انصاف کریں. دوسرا جو ہے وہ میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کیا اصال ثواب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 1,25,000 سوا لاکھ انبیاء کرام کو بھی اس کا ثواب کیا جائے؟ بالکل جی، آپ کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کیا ہے. ان کو ضرورت تو نہیں ہے، لیکن ہماری طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکات ہمیں عطا فرماتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع فرمائیں کہ اللہ اس کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام انبیاء کرام کو، تمام صحابہ کرام کو، تمام اولیاء کرام کو، تمام مسلمانوں کو، تمام عزیز و قارب کو، سب کو عطا فرما. تو بالکل، اور اللہ تعالیٰ سب کے بقدر آپ کو ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. دوسرا، بیٹی جو ہے وہ شادی نہیں کرتی، کہتی ہے کہ اس کا دل نہیں چاہتا. اچھا دیکھیں، بعض معاملات کے اندر دل چاہے نہ چاہے کچھ کام تو کرنے ہوتے ہیں. زندہ رہنے کے لیے انسان کو دل چاہے نہ چاہے کھانا تو کھانا ہے. آپ کو سونا تو ہے، آپ کو تو پانی پینا ہے، آپ کو غسل بھی کرنا ہے، آپ کو کام بھی کرنا ہے، آپ کو واک بھی کرنی ہے. بہت ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں زندگی میں، لیکن ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ دل جو ہے نا، یہ عجیب چیز ہے، اس کی چاہت پہ نہیں چلنا آپ نے. ٹھیک ہے، تو جو دیکھنا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے، حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت. اب یہ نوجوان، اس میں مرد بھی شامل ہیں، لڑکے بھی شامل ہیں، لڑکیاں بھی شامل ہیں. حضور نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، تمام نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، من استطاع منکم الباء فلیتزوج. اور جس کے اندر جو شادی کر سکتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شادی کے جذبات، یعنی ایک صحیح صحت مند آدمی ہے تو اس کو، اور اس کے پاس کوئی ایشو نہیں ہے مالی طور پہ، جسمانی طور پہ کوئی ایشو نہیں ہے، تو فلیتزوج. اس کو چاہیے کہ وہ ضرور نکاح کرے، شادی کرے. النکاح نصف الایمان، النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، نکاح نصف ایمان ہے. اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے. شیطان کو جو مواقع ملتے ہیں، اکیلی عورت پہ شیطان جو ہے حملے کرتا ہے اور وہ اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو زنا کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہذا چاہے مرد ہو اور عورت ہو، اس کو چاہیے کہ نکاح کرے جی. ٹھیک ہے جی، اور پھر اللہ کی برکات اس کو حاصل ہوں گی. سب کے لیے دعا کرنی ہے جی. دعا کر لیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اسم. لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا دینا الا قضیتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتہا وادیتہا یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ
تو ہم سب پر اپنے رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین، یا اللہ جتنے بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو ہسپتالوں میں ہیں، یا اللہ جو ICU کے اندر ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ جو وینٹیلیٹرز پہ ہیں، یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ جو حضرات انتقال کر چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جو جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جو بے روزگار ہو گئے ان کو حلال روزگار عطا فرما۔ یا اللہ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھ۔ یا اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ یا اللہ گھروں کے اندر جو پریشانی ہیں ان کو دور فرما۔ یا اللہ جو بچیاں بچے گھروں میں رشتوں کے منتظر ہیں، خیر والے عافیت والے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد کے متمنی ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح فرما۔ یا اللہ جن کے والدین انتقال کر چکے ہیں، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا اللہ جتنی خیر کی دعائیں تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہم مانگتے ہیں، ہمیں عطا فرما۔ اور یا اللہ جن شرور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہمیں پناہ عطا فرما۔ یا اللہ سب سے بڑے کرم کا وقت یا اللہ ہماری موت کا وقت ہوگا، یا اللہ اس وقت کے اندر خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا اللہ مرتے وقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ یا اللہ تو نے ہم پر بڑا کرم فرمایا، یا اللہ تو ہم سب پر اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ناظرین اپنی دعا مجھے یاد رکھیے گا، میں بھی آپ حضرات کو اپنی دعا میں یاد رکھوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔